الحمد للہ وحدہ علا ومجدہ وسلعونہ وتوسلا وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے، بالخصوص مجھے اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قراءات سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 54 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے رموز انفرادی۔ دو چیزیں ہیں، رموز انفرادی اور رموز اجتماعی۔ رموز انفرادی آج کے لیسن میں بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز باذن اللہ بمشیت اللہ۔ اگلے لیسن میں جو ہے وہ رموز اجتماعی کے متعلق بیان ہوگا، کیونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نظم میں آگے جا کر قراء اور ان کے راویوں کے لیے کچھ رموز استعمال فرمائیں گے، کیونکہ پورے نام وہاں پر نہیں لیے جائیں گے اور صرف جو ہے وہ خفیہ ورڈ استعمال کر دیں گے تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کون سے امام مراد ہیں، یہاں پر کون سے راوی مراد ہیں۔ تو یہ سارے رموز جو ہیں وہ آج کے لیسن میں کیا ہوں گے، بیان ہوں گے۔ تو قراءت سبع و عشرہ کورس کرنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے آج کا لیسن جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو قراء سبع ہیں ان کو تو ویسے ہی واقفیت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ عام آدمی کی بنسبت۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں نہ رہ سکے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین اکرام اور طلباء کرام، سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر قاری اور راوی کو سمجھنے کے لیے اہل مغرب کے نزدیک جو حروف ابجد سے جو ترتیب مشہور ہے اور جو بطور علامت ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر اہل مغرب کو اس لیے خاص کیا ہے کیونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی کا تعلق اندلس سے تھا اور اندلس جو ہے وہ مغرب میں شامل ہے، تو اس لیے اہل مغرب کے نزدیک جو ہے وہ قراء اور راویوں کے لیے قراءات سبع و عشرہ کے اندر جو ہیں وہ رموز ذکر کیے جاتے ہیں، خفیہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ سیکھنے والے ہی کو جو ہے وہ کیا ہو سکے، واقفیت ہو، اور سیکھنے والے کو پہلے ہی معلوم ہو اور بعد میں جو ہے کیونکہ اتنی تفصیل کے ساتھ بعد میں پھر کیونکہ ائمہ کرام کے نام بڑے ہیں، پھر ان کا نام ذکر کرنا، ان کے راویوں کا نام ذکر کرنے سے کیا ہوگا، پھر ترتیب جو نظم کی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ تو اس لیے جو ہے وہ رموز ذکر کر رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاکہ جو ہے وہ بعد میں سیکھنے والے کو کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ درپیش نہ آئے۔ تو ان حروف میں سے جو اہل مغرب کے نزدیک مشہور ہیں تو وہ رموز کیا ہیں؟ سب سے پہلے رموز جو ہیں وہ میں اپنی سکرین کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش کر دوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے میں جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور رموز انفرادی جو ہیں وہ 7 ہیں۔ رموز انفرادی 7 ہیں۔ نمبر 1 ابج، نمبر 2 دہز، نمبر 3 حطی، نمبر 4 قلم، نمبر 5 نصاع، نمبر 6 فضق، نمبر 7 رسد۔ اور پھر بعض جو ہیں 2 ایکسٹرا ذکر کیے جاتے ہیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 جو ہیں وہ ایکسٹرا ذکر کیے ہیں، اور وہ ہیں ساخذ اور ضغش۔ ساخذ ضغش، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں رموز انفرادی۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ 3 حروف ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں یہ 3 حروف پر کیا ہیں، مشتمل ہیں۔ ابج، دہز، حطی، قلم، نصاع، فضق، رسد، ساخذ، ضغش۔ تو یہ رموز انفرادی جو ہیں یہ 3 حروفوں پر کیا ہیں، مشتمل ہیں۔ 3 ہی حروف ان میں کیا ہوں گے، ذکر ہوں گے ہر رموز میں۔
ان کلمات میں جو پہلا حرف ہوگا وہ قاری کے لیے، دوسرا حرف قاری کے پہلے راوی کے لیے، تیسرا حرف قاری کے دوسرے راوی کے لیے کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ابج۔ ابج میں 3 حروف ہیں، الف، با اور جیم۔ الف، با اور جیم۔ الف سے مراد امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، با سے مراد امام عیسیٰ قالون رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، اور جیم سے مراد امام ورش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے دہز۔ دہز جو ہے دال سے مراد امام ابن کثیر ہیں، ہا سے مراد امام بزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور زا سے مراد امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نصاع۔ نصاع نون، صاد اور عین۔ نون سے مراد امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، صاد سے مراد امام شعبہ مراد ہیں، اور عین سے امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں فضق۔ فا، ضاد اور قاف۔ فا سے مراد امام حمزہ مراد ہیں، اور صاد سے امام خلف رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، اور قاف سے امام خلاد رحمۃ اللہ تعالی کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے حطی۔ حا سے مراد امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، طا سے مراد امام دوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یا سے امام سوسی رحمۃ اللہ تعالی کیا ہے؟ مراد ہیں۔ اور 6 نمبر پہ آ جاتے ہیں قلم۔ کاف، لام اور میم۔ کاف سے مراد امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، لام سے امام ہشام رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، اور میم سے امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے رست۔ را، سین اور تا۔ را سے مراد امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سین سے امام ابو الحارث رحمۃ اللہ تعالی، اور تا سے امام دوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہیں؟ مراد ہیں۔ تو یہ وہ رموز انفرادی تھے جن کو امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نظم کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ بعد میں جب قاری جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف یا کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کو پہلے رموز کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ بعد میں وہ آسانی کے ساتھ ان کو کیا کر سکے؟ سمجھ سکے۔ تو یہ رموز انفرادی کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ حروف ابجد جو اہل مغرب کے نزدیک بالترتیب بطور علامت قراء اور راویوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قراءت 7 و 10 سیکھنے والے کے لیے ان رموز کا جاننا جو ہے وہ نہایت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس سبق کو آگے بھی شیئر کیجئے، خود بھی سیکھیں، اس کو پہلے لکھیں پھر یاد کریں تاکہ خوب جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عزیز بر وقت آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔